2024 کی 26 امینڈمنٹ کے جو مین پوائنٹس ہیں میں یہاں پہ آپ کو مینشن کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان کی 2024 کی 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے کچھ الجھنیں پیدا ہوئی ہیں۔ موجودہ نئی 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2024 کا مقصد جوڈیشنل ریفارمز ہے اور ججز کی اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار اور کچھ پاورز کو سپریم کورٹ سے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، جبکہ 2019 میں ہونے والی 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2019 کا تعلق فاٹا قبائلی علاقوں کے پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن سے تھا۔ بہرحال چونکہ 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2019 کی امینڈمنٹ جو سینٹ سے پاس نہ ہو سکی تھی، اسی وجہ سے اسے ڈائریکٹلی امینڈمنٹس کی لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب موجودہ 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ اکتوبر 2024 میں سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں سے پاس ہو گئیں تو اسے ہی 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے طور پر اب گنا جا رہا ہے۔ پچھلی جو 2019 کی 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی وہ اب بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے اور اپنی جگہ برقرار ہے۔ اگر کوئی امینڈمنٹ ختم یا منسوخ کی جائے گی تو اسے پارلیمنٹری پروسیس کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر منسوخ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آرٹیکل 9A کہ ہر شہری کو صاف صحت مند انوائرمنٹ کا رائٹ دے دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 63A اراکین اسمبلی ووٹ پارٹی پالیسی کے خلاف ہونے کے باوجود شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ دوہری شہریت رکھنے والے ججز اب جج بننے کے اہل نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر اپنی مدت ختم ہونے کے بعد تک کام کرتے رہیں گے جب تک کہ ان کا جانشین مقرر نہیں ہوتا۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ سپریم کورٹ کا جو سو موٹو کا جو اختیار ہے اور صدارتی ریفرنس اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے دائرہ اختیار میں آئیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت یعنی کانسٹیٹیوشنل بینچ کا قیام عمل میں لایا جائے گا جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز پر فیصلہ کرے گی۔ آرٹیکل 175A کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز کی تقرری کے لیے ایک کمیشن کا قیام تجویز کیا گیا ہے جس کی سربراہی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے چیف جسٹس کریں گے۔ اس کمیشن میں دیگر ججز اور قانون کے ماہرین بھی شامل ہوں گے۔ اس کی شرائط کچھ یوں ہوں گی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز کو 4 صوبوں سے برابر نمائندگی یا ریپرزنٹیشن دی جائے گی۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے چیف جسٹس کی تقرری 68 سال کی عمر تک کے لیے ہوگی اور ان کا تقرر قومی اسمبلی کی کمیٹی کے ذریعے کیا جائے گا۔